اللہ کے رسول نے فرمایا الا ملت واحدہ، سوائے کس کے؟ جو ملت وحدیت پہ ہوں گے، جو ملانے والے ہوں گے، جو جوڑنے والے رہیں گے، جو ملت بن کے رہیں گے، وہ جنت میں رہیں گے، وہی سکون میں رہیں گے۔ جو توڑنے والے رہیں گے وہ سب کے سب اس میں رہیں گے، آگ میں جلتے رہیں گے۔ آج لوگ سوچتے ہیں آگ میں کیسے جل رہے ہوں گے، ہاں آگ میں دیکھو کیسے نہیں جل رہے۔ آج وہ شیعہ عالم ہے، اس نے جو ہے وہ ایک دیوبندی عالم کے خلاف خوب ان کو فتویٰ دیا، اس کے خلاف اس نے پوری محنت اور پوری کوششیں کر کے چلے گیا۔ اب اس کے بعد وہ بیچارہ جو ہے وہ محلے کی دکان سے دودھ لیتے ہوئے بھی جائے گا تو اکیلے نہیں جا سکتا وہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو آگ نکالی تھی منہ سے، وہ آگ اب پلٹ کر آئے گی اس کے اوپر۔ تو نے اس کو بولا، اس کے برا بھلا بولا، اس کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اس کو واجب القتل بھی بول دیا۔ اب وہ آگ تو نکل گئی، وہ آگ نکل گئی تو وہ تیرے کو بھی جلائے گی۔ اسی طریقے سے اگر وہ دیوبندی مولوی صاحب ہیں یا وہ سپاہ صاحبہ تو فلاں صاحبہ تو یہ بھی ہے تو سب ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف جو آپ نے فتوے دیے، ایک دوسرے کے خلاف جو قتل کے آپ نے آرڈر پاس کر دی، تو اس نے ہوا کیا؟ وہ آپ کی جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا، وہ جہنم کی آگ کو خوب بھڑکا دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ دودھ لینے بھی نہیں جا سکتے، آپ دہی لینے جا نہیں سکتے۔ ارے اس سے زیادہ تو جنت میں آپ لوگ ہیں نا، جو کسی کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کر رہا، کسی کے اوپر کفر بازی نہیں کر رہا، وہ جا رہا ہے آرام سے جاتا ہے، مزے سے جاتا ہے، جہاں دل چاہے گا چھولے کھانے کے دل چاہ رہا روک لے گا، وہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھے گا، چھولے بھی کھائے گا، سکون سے چلے جائے گا، اس کو کوئی ڈر خوف نہیں، خریداری کرنے جائے گا سکون سے خریداری کر رہا ہے۔ مگر یہی انسان، یہ سب سے بڑا انسان کے لیے بڑا ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ یعنی آپ جتنی آرام سے یہاں پر بیٹھے ہیں نا، اگر آپ کو گورنمنٹ بھی بولے کہ بھائی ان کو جو ہے ہم نے 4 سیکورٹی گارڈ مہیا کر دیے ہیں، ان 4 سیکورٹی گارڈ کو بولو بھائی یہ جہاں جائیں گے ان کے ساتھ ساتھ رہو گے آپ، بالکل آپ ان کے پیچھے نہیں ہٹو گے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، آپ کی 2 دن میں زندگی جہنم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا میرے ساتھ لگ گئے ہیں، کیا کہیں جا نہیں سکتے، کہیں رک نہیں سکتے، آپ کو پروٹوکول، آپ عذاب میں آ گئے۔ تو یہی عذاب ہے نا جو فرقے کے اندر آپ گھسے، جو آپ نے فرقہ پرستی شروع کروائی، وہ فرقہ پرستی ایسی شروع کرائی، آج بھگت رہے آپ، آج بھگت رہے نا۔ آپ نے کھڑے ہو کر اپنے ممبر سے اگر تبرہ کیا صحابہ کے اوپر تو پھر دوسروں نے چھوڑا کیا آپ کو؟ بھگت رہے آپ۔ ہم نے تو وہ بھی ٹائم دیکھا نا کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ ماتم کر رہے ہیں تو ماتمی لباس جو ہے وہ آپ کو چھپا کے لے کے جانا پڑا ہے شوپر کے اندر، کیونکہ اگر یہاں سامنے لے کے چلے گئے تو دوسرے والوں نے دیکھ لیا تو آپ کو گولیاں ماریں گے، کیونکہ یہ فرقے کی آگ ہے جو آپ نے جلائی۔ اور افسوس کیا ہوتا ہے؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر جب یہ جھوٹی احادیثیں گڑھ دی جاتی ہیں احادیث کے نام پر، یا جھوٹی روایتیں گڑھی جاتی ہیں، تو ہم یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ اصل تبرہ جو ہے وہ آپ اپنے ائمہ پر کر رہے ہیں، اپنے لوگوں پر تبرہ کر رہے ہیں۔ تکلیف ہے۔ تو یہ جو پرابلم یہی ہے کہ کرپشن تو ہم ہر جگہ کر جاتے ہیں، ہم عنوان کو بدل دیتے ہیں۔ کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم نے کہا کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے کائنات کو تخلیق کیا گیا، قرآن جو ہے وہ ہم تمام علماء فرماتے ہیں کہ یہ علم کا سورس ہے، تمام علم جو ہے وہ قرآن سے نکلے۔ تو جو صاحب قرآن ہے تو پھر وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، جس پر قرآن کا نزول ہو گیا، جس نے قرآن کی تشریحات بیان کر دی۔ مگر ہم اسی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ امی تھے۔ امی کی جو تشریحات کی جاتی ہیں، جو بیان کیا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان پڑھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان پڑھ تھے، حضرت علی سے پڑھے لکھے تھے، حضرت عمر پڑھے لکھے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھوا رہے ہیں، اس کے بعد جب کہا کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو تو حضرت علی نے اپنے قلم ہٹا لیے، اور جب قلم ہٹا لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم لیا اور اس کو خود کاٹ دیا۔ اور وہ کیسے کاٹ دیا کیسے پتا، وہ تو 20 کی بات ہے۔ اچھا اب یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ یہ تو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کہتے ہیں کہ جی آپ خود نہیں لکھ سکتے تھے اس لیے حضرت علی سے لکھوایا، یہ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو آج تک کبھی آپ نے بہادر شاہ ظفر، اورنگزیب بادشاہ، فلاں بادشاہ، ان کو میں نے دیکھا کہ کسی کو وہ خود خط لکھتا تھا؟ کون لکھتا ہے؟ اس کے قاصد ہی لکھتے ہیں، آخر میں صرف وہ اپنی ایک اسٹیمپ لگاتے ہیں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ سلامت بھی خط لکھیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ خط لکھیں، یعنی وہ ارے آپ کے غلام بیٹھے ہیں نا، وہ لکھ رہے ہیں، آپ تو صرف اسٹیمپ لگا رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ اگر یہ کہتے ہو کہ امی ہیں، تو آج دیکھو آپ نیٹ پہ بھی مل جائے گا، تمام علماء کے بعد مل جاتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا عکس، نجاشی کے نام خط،
4-5 ہرکول روم کے نام پہ خطوط مل رہے ہیں آج کو تاریخ میں آپ کو. یہ کس کا ہے؟ تو نبی کے وسلم کے ہاتھ کے لکھے ہوئے. تو جب نبی کے وسلم امی تھے تو وہ خط جو لکھنے والے تھے وہ کس نے لکھے تھے؟ وہ یہ نہیں لکھا جاتا کہ حضرت علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہے، ہر جگہ سب کے پاس مل جائیں گے آپ کو. ہمارے گھر میں بھی موجود ہیں. تو وہ لکھا ہوا کیا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لکھا ہوا نجاشی کے نام کے خط کا عکس جو آج بھی محفوظ ہے. تو جب سرکار کے بعد کو پڑھنا بھی نہیں آتا بقول آپ لوگوں کے کہ وہ امی تھے، لکھا کیسے؟ تو یہ خطوط بھی لکھ رہے تو اس کے بعد کیا کہیں پڑھتے تھے، یہ پڑھاتا تھا تعلیم بالغہ کی کلاس تھی. کیا تھا یہ مذاق؟ کیا ہے یہ آپ نے کیا کس کے ساتھ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر رہا ہوں یہ کرپشن. کیونکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیا کر رہے ہو؟ آپ گھٹا رہے ہو. آپ کم کرنے کی یہ بات کر کے پھر آپ یہ کہو کہ جبریل امین جب تشریف لے کر آئے تو جبریل امین نے کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. یہ روایت ملتی ہے نا آپ کو. تو آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے نہیں پڑھنا آتا. تو روایتوں میں کتنا تکلیف ہوتی ہے پڑھ کر. روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ جبریل امین اٹھے اور آپ کو گلے سے لگایا اور دبایا، آپ کو معانقہ کیا اور زور سے دبایا. تو آپ کے سینے میں جو نور تھا، جو علم تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. حضرت قبلہ عالم میرے مرشد مولائی حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لے کر آئے اور کہا کہ اقرا باسم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری. اور یہ حدیث میں موجود ہے الفاظ جس کا ترجمہ کیا کیا لوگوں نے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. نہیں، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں پڑھنے نہیں آیا، میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا اور مجھے پڑھنا نہیں آتا. زمین آسمان کا فرق ہو گیا. تو آج اگر وہ ترجمہ صحیح کیا جائے اور وہ بات کہی جائے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار کائنات ہیں، جو صاحب قرآن ہیں، جن کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، جنہوں نے قرآن کی تشریحات فرمائی، جنہوں نے قرآن کی کریم کی تعلیمات بیان فرمائی اپنے وجود سے، اپنے افکار سے، اپنے اذکار سے، تو وہ امی تو ہیں لیکن ان پڑھ نہیں ہیں. امی ماں سے نکلا، جڑ ام کہتے ہیں بنیاد کو، جڑ کو، ماں کو. تو وہ ہیں تمام دین کی ام آپ ہیں. کیا اس کائنات کی ام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اس ام کا ترجمہ یہ کرنا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق پہ کہ معاذ اللہ آپ ان پڑھ ہیں، غلط ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا. 3 دفعہ جبرائیل فرماتے ہیں کہ اقرا، آپ نے فرمایا میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا. لیکن پھر آپ نے جب فرمایا باسم ربک الذی خلق، میں حکم نہیں دیتا یا رسول اللہ، یہ اللہ کہتا ہے کہ آپ پڑھیں، یعنی آپ دنیا کے سامنے پڑھ دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اقرا باسم ربک الذی. تو یہ تعویل الگ ہے. وہ تعویلات جو پیش کی جاتی ہے مقام گر جاتا ہے. یہ کہہ دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو امی کا ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ وہ ان پڑھ تھے معاذ اللہ. نہیں، یہ تضحیق ہے. پھر آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کیا ہے کہ وہ شرح صدر ہوتا ہے، سینہ چیرا جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ جبرائیل امین آپ کے قلب مبارک کو باہر نکالتے ہیں، پھر اس کو چیرا دے کر لگاتے ہیں، پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے، زمزم سے دھویا جاتا ہے، پھر آپ کے سینے میں دوبارہ لگایا جاتا ہے. کہ کیا معاذ اللہ جب آپ یہاں تشریف لائے تو آپ کا دل مبارک ناپاک تھا؟ سبحان اللہ. دل مبارک ناپاک تھا تو یہ واقعہ بیان کر کے آپ رسول اللہ کی شان بتاتے ہیں. جب معاذ اللہ گھٹا رہے ہیں کہ شق القدر صدر ہوا، شرح صدر ہوا، کہ سینہ کھول دیا گیا، پھر جبرائیل امین نے آپ کا دل باہر نکالا، پھر دل کو چیرا لگا کر اس میں سے ساری گند صاف کری اور پھر اس کو نور سے پاک کر دیا. سرکار دو عالم وسلم تشریف لاتے، آپ نے کیا فرمایا؟ انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور سے ہوں. وہ کل شیء من نوری، اور ہر شے کیا ہے؟ میرے نور سے ہے. تو اللہ کا نور پاک رہتا ہے. آپ کو اتنی معمولی سے، مطلب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بیٹھے میں، اب جب ہم بیٹھے ہوئے ہم معمولی انسان ہیں، ہمارے کو اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ قرآن جو صرف کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے بھی آپ کو احتیاط کرنی ہے کہ جی وضو ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے. وہ بھلے چھاپتے وقت کوئی بھی کچھ بھی کرتا ہو بدتمیز، مگر بحیثیت مسلمان آپ کو یہ حکم ہے کہ جو ہے وہ پاک صاف ہوں آپ، تو آپ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو جس وجود پر پورا قرآن کا نزول ہو رہا ہے،
اس کے لیے آپ یہ کہیں کہ ان کا شرح صدر ہوا، دل نکالا جا رہا ہے، اس کو چیرا لگایا جاتا ہے، پھر اس کو دھویا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی الویہ ہے۔ کبھی ہم یہ کہیں کہ براق جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، تو روایتوں میں کیا بیان کیا گیا کہ جب براق تشریف لے کر آئے اور براق کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا چاہتے ہیں، تو جیسے ہی بیٹھتے ہیں تو براق جو ہے گدک جاتا ہے۔ یہ الفاظ دیے نا، آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ پھر جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اے براق ٹھہر جا، تجھے معلوم ہے کہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب جا کے براق ٹھہر جاتا ہے۔ تو وہ براق جس کو اللہ نے بھیجا، اللہ کے حکم سے بھیجا گیا، کس لیے بھیجا گیا کہ سرکار کو لے کر آنا ہے عرش کے اوپر، اس کو نہیں معلوم کہ میں لینے کس کو آ جا رہا ہوں۔ ارے ایک ہم جیسا انسان جاتا ہے نا، کسی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوگا، کسی نئے ملک پہ جا رہا ہوتا ہے، تو کمپنی والے بولتا ہے آپ وہاں پہ جاؤ، آپ کو کوئی ریسیو کرنے کے لیے آ جائے گا۔ وہ باہر پہلے سے پلے کارڈ لے کے کھڑا ہوتا ہے، آپ آئیے جناب، آپ کے نام ہے، وہ آپ کو لے کے جاتا ہے۔ وہ اللہ کو بلانا چاہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا چاہ رہا ہے۔ تو مطلب برا کو نہیں پتا کہ کون ہے، برا کو نہیں پتا، اللہ نے بھیجا۔ یہ جو باتیں بیان کر رہے ہو آپ، کہ ہم یہ جو باتیں لکھ رہے ہیں اور یہ جو باتیں سنتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا نہیں، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا، بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو جس کے لیے کہتا ہے، ہر دعا میں آپ فرماتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود پہ لے کر جا، ان کے بلند سے بلند تر مقام پہ، وہ تو خیر ہے ہی بلند مقام پر، تو آپ کو لینے کے لیے آئے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ جب ہم نے اپنی اس اساس کو، بیس کو، یعنی جو بچہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا نا، تو وہ پھر کسی کی عزت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کی بیس ہے، وہ اس کی بنیاد ہے۔ وہ جب انہی کو رسپیکٹ نہیں دے رہا، تو دوسروں کو رسپیکٹ کیا دے گا؟ وہ پیسے کو رسپیکٹ دے سکتا ہے، وہ اپنے مفاد کو رسپیکٹ دے گا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے دوسروں کو ہم سمجھ میں شاید نہیں، وہ اپنے آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے، لیکن کسی کو نہیں دے سکتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم یعنی دین اسلام کے ماننے والے، تو جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، جب اپنے دین کو ہم رسپیکٹ نہیں دیں گے، یعنی ہم اپنی انا اور اپنی انانیت کے اندر آ کر یہ تو کہیں کہ اپنے مسلک یا اپنے فرقے کو سیو کرنے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، مطلب ادھر ادھر سے ہم بھاگیں گے، نہیں وہ یہ فلاں 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 ایسا کرتے چلے جاؤ گے کہ نہیں میں دیوبندی تو ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فرقہ باز ہوں۔ ارے اس سے بڑھ کر کیا المیہ ہوگا کہ تم اللہ کا گھر ہے مسجد، وہیں پہ تم نے لکھ کے لگایا کہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا، مگر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مسلک اہل حدیث، مسلک دیوبند فلاں یا مسلک بریلوی۔ کیا کہاں ہو گیا؟ خود ہی لکھ رہے ہو کہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا، اور پکار کس پہ ہو تم؟ بنیاد کس کو ڈالی ہے؟ تو یہ کون ہم کو بتائے گا کہ مسجد کی بنیاد تقوی پر رہتی ہے؟ مسجد کی بنیاد مسلک پر یا فرقے پر نہیں ہوتی۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا بندہ مسجد میں آ گیا کہ نہیں آئے گا؟ یہاں تو آپ مطلب اللہ کے بندے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو دوسرے مسلک کا بندہ اگر مسجد میں آ گیا تو اس کو مار کے بھگائیں گے۔ تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں تو سب آئیں گے نا۔ یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں تو وہ سفیر بھی آ رہے ہیں، غیر مسلم بھی آ رہے ہیں، وہیں بیٹھ کے مسجد میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج ہم کو بولتے ہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے دنیاوی بات نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے دنیاوی بات۔ تو دنیاوی بات سے مطلب یہ ہے کہ دنیاوی بات ہے جو شغل میلے کی جو آپ ٹائم ضائع کرو، اس کی بات کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن دنیا کے مسائل کہاں حل ہوں گے؟ حل ہونے چاہیے آپ کی مسجد کے اندر۔ اس کی تربیت ہمیں کون کر کے دے گا؟ کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آیت پڑھی لیکن بات پھر کہیں نکل جاتی ہے، تو قرآن کریم کی یہ میں نے آیت پڑھی المومنون، سورہ مومنین کی آیت کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تمہارے اندر ایک جماعت، ایک گروہ لازمی ایسا ہونا چاہیے جو امت کو خیر کی طرف بلائے، وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو نیکی کا حکم کرے، امر کرے، وہ نہیں عن المنکر، اور جو منکرات ہیں ان سے روکے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر وہی لوگ جو ہے وہ کامیاب رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے، یہ آیت اکثر موقع پہ آپ نے سنی ہوگی، ہے نا؟ جتنے بھی یہ ویلفیئر والے ہیں، نام نہاد جتنے بھی ویلفیئر لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے بھی دیکھو تو یہ اکثر یہ آیتیں کوٹ کرتے ہیں، یہ آیتوں کو پڑھاتے ہیں کہ تمہارے ان میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے،
اور نیکی کا حکم کریں. نیکی کا حکم جو ہے پوچھو کسی بھی حساب سے کہ جو حکم ہوتا ہے یہ مطلب گفتگو سے ہوتا ہے یا ڈنڈے سے ہوتا ہے. مطلب میں آپ کو نیکی کی ترغیب کرنا اللہ اگر فرماتا تو وہ ایک الگ چیز ہے. ترغیب کس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایڈوائز کروں, میں آپ کو آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کروں, آپ کو بتاؤں کہ یار یہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا کریں. یہ کہلاتی ہے ترغیب. اللہ کیا فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ, کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت, ایسے لوگ ہونے چاہیے. وہ کیا کریں؟ یامرون بالمعروف, کہ وہ نیکی کے لیے, یعنی معروف کہتے ہیں کس کو ہے, وہ چیز جو معروف ہوتی ہے, جو پہچانی بھی ہوتی ہے, جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے, وہ کہلاتا ہے معروف. تو تمہارے جماعت میں ایک مطلب ایسا ہونا چاہیے جو امر کرے, حکم کرے, جو اپنا حکم نافذ کرے. تو میں اگر کسی کو بولوں, یعنی کسی چور کو بولوں کہ بھائی چوری کرنا بہت بری بات ہے, نہیں کرنی چاہیے. زانی کو آپ بولیں کہ زنا نہیں کرنا چاہیے, بہت بری بات. 2%, 3%, 10% بیچارہ مجھ سے آپ کی بات سے سمجھ جائے گا, بولے گا اچھا ٹھیک ہے بھائی اللہ تعالیٰ معاف کر. یہ تو ہو گیا آپ نے ترغیب. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح اس کے ہاتھ میں کوڑا رہتا ہے, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا رہتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ امر یہی ہے کہ نیکی یہ ہے, اور نہیں جو کرنا ہے نا تمہارے کو کام وہ یہ ہے, یہ نہیں کرنے کا کام ہے, یہ کام تمہارا کرنے کا ہے. اب اگر ایک آدمی ظہر کی نماز میں آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں, وہاں بیٹھا ہوا ہے, جوان ہے, ہٹا کٹا ہے, وہ لگا پڑا ہے تسبیحات میں, تحلیلات میں, نوافل میں پڑا ہوا ہے. اب عصر کی نماز میں آپ آ رہے ہیں, پھر دیکھا کہ وہاں پر وہ پھر وہی بیٹھا ہوا ہے, تو آپ نے اس کو پکڑ کے اٹھا دیا, کیا کر رہا بھائی یہاں پر تسبیح و تحلیل آپ نے کرنا, یہ تیرا کام نہیں ہے بھائی, تمہیں ہو گیا نا نماز پڑھی, باہر نکل جاؤ. جا کے مطلب قوم کو جہاد کی ضرورت ہے, مجاہدوں کی ضرورت ہے, دین کے لیے اور بہت سارے کاموں کی ضرورت ہے, سلطنت کے کاموں کے لیے تم جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. یہ بڈھا ٹھڈا آدمی جو بیچارہ نہیں جا سکتا, جو معذور ہو وہ بیٹھے گا. یہ معروف یہ نہیں, معروف یہ ہے, نہیں یہ ہے, نہیں یہ ہے. وہ تمام معاملات کو یعنی بائی فورس جو کروایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بالامر, اور جو نافذ کرنے والا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں عامر. آج کل سنتے ہیں کہ بھائی عامروں کی حکومت پسند نہیں ہے, عامر ہے وہ فوجی عامر, تو فلاں عامر. تو عامر کس کو کہتے ہیں؟ جو بالامر کرواتا ہے, ڈنڈے کے زور سے کرواتا ہے. یہاں پر ان کو عامر کا لفظ ہم کو سب کو سمجھ میں آتا ہے. جب قرآن یہ فرما رہا ہے کہ تم میں کیسی جماعت ہونی چاہیے, تو جو کیا کرے معروف بالامر کرے, نیکی کس سے کرے؟ ڈنڈے کے, مطلب اپنے فورس بائی فورس کروا کے آپ سے کام کروائے, وہ جماعت کی ضرورت ہے. تو آج کہیں پر ایسی جماعت قائم کی گئی ہے یا ایسے لوگوں کی تربیت کی گئی, تو ڈیفینیٹلی آپ اگر انڈیویجولی کریں گے تو ملک میں فساد برپا ہو جائے گا. یعنی میں اگر چاہوں کہ ڈنڈے کے زور پہ کھڑا ہو جاؤں, یہ شراب بند کروا دوں, یہ فلاں بند کروا دوں, یہ کروا دوں, یہ کھڑا ہوں گا تو فساد برپا ہوگا. یہ کام کس کا ہے؟ صاحب حکومت کا ہوتا ہے. صاحب حکومت کو گائیڈ کون کرے گا؟ ڈنڈے والی جماعت. ہاں, مطلب وہ لوگ نہیں جن کے پاس اللہ نے شعور دیا کہ وہ ان کو دیں کہ یہ امر ہے, اس امر کو آپ نے نافذ کرنا ہے, اس کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے. تو آج نہیں ہے نا, تو وہ تربیت نہیں ہے. اب دیکھو نا وہ کیا, اب آج کل پھر وہ مفتی کا چکر چل گیا نا, آ رہے ہیں وہ حرکتیں کر رہے ہیں, وہ اس کو لوگ مفتی بھی بول رہے ہوتے ہیں. بھائی تو مفتی کیوں بول رہے ہو؟ اسکرین پر آنا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرنی ہے. تو اب یہ بالمعروف و نہی عن المنکر, یہاں پر $1 ملین کوشچن پیدا ہو جاتا ہے, کون کرے گا؟ مطلب کون ہے جس کو میں نے پہلے بھی کہا نا کہ دین کے نام پر جو کرپشن کی جاتی ہے, تو سب سے پہلا لبادہ جو اوڑا جاتا ہے وہ مذہب کے آڑ میں یہ ہے. کسی نے جو ہے وہ پیر فقیری کا لبادہ اوڑھ لیا, اور کسی نے مفتی, کسی نے مولوی کا, مولانا فضل الرحمان. تو آج تک کوئی دین کا کام نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی مولانا ہے نا. اب یہ مفتی تقی صاحب ہے, اور بھی پتہ نہیں کون کون سے صاحب, وہ مفتی اشرفی صاحب, فلاں صاحب. تو ان کا جو معاملات ہے یہ کون بیان کرے گا, کون ڈسکس کرے گا؟ اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں پہ نہیں. تو ہمارے پاس آج جو ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ جس اسلام کی جو اساس بیس جو ہم کو دی گئی ہے, ایٹ لیسٹ اس کو ہمیں مضبوط کریں. جب ہم بات کریں اقیم الصلاۃ, کہ صلاۃ کو قائم کرنا ہے, تو صلاۃ قائم کیسے ہوتی ہے؟
جو صلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس صلاۃ کی جو ابتدا کی جاتی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ روزہ کیا آپ سے مطالبہ کر رہا ہے؟ حج آپ کو کس طرف لے کے جاتا ہے؟ یہ ساری جو اراکین ہے نا، جو اسلام کے ارکان ہیں، جس کو پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے، آج اگر وہی صحیح طور پر ہمارے پاس ڈسکرائب ہو، لوگوں کو پتہ ہو اور اسی انداز کے اس پر کام کروا جائے تو پھر وہ اسلام نظر آتا ہے، پھر وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس صلاۃ سے تم کو مدد حاصل ہوتی ہے، پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس نہ ہمیں وہی نا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، آپ نے بول دیا منہ میرا قبلے کی طرف، اب وہ ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس بیچارے کو بھی نہیں پتا کہ میں پیش امام ہوں کہ میں پیٹ امام ہوں۔ ہر آدمی امام صاحب تو ہیں، ہمارے لیے قابل عزت بھی ہیں کہ وہ جماعت کرواتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن ان سے اگر پوچھیں کہ پیش امام کس کو کہا جاتا ہے اور امام صاحب کا مطلب کیا ہے، تو پھر وہاں پر اگر خاموشی ہے تو بیکار ہے۔ جیسا میں نے کہا نا کہ اگر وہ نماز پڑھاتے ہیں تو وہ محراب کیوں کہلاتی ہے؟ یہ محراب کیوں ہے؟ ممبر کے اوپر آپ بیٹھے، ممبر پہ وہ 3 سیڑھیاں ہیں جس کے اوپر بیٹھ کے ہم خطبہ دیا جاتا ہے، اس کی کیا لاجکس ہیں؟ صحیح۔ ایسا تو اسلام نہیں ہے نا کہ اندھوں اور بہروں کا مذہب ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کری، جیسا وہ ہے نا ہندو دھرم ہے، عیسائیت ہے، پتہ ہو نہیں ہو، کچھ بھی ہو نہیں ہو، بس دیوی دیوتاؤں کے اندر گھومتے رہو، بیڑا پار ہو۔ نہیں، اسلام تو ہر چیز میں اللہ فرماتا ہے کہ مومن تو وہ ہیں کہ جو ہماری آیتوں پر بھی اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، بولنا کیا چاہ رہے ہیں۔ پریکٹیکل مانگتے ہیں، ہاں پریکٹیکل مانگتے ہیں۔ ہاں، تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو دیٹ مینس آپ اندھے اور بہرے ہو کے گر گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو روایات اور جو آپ کے معاملات ملتے ہیں نا، اگر آپ پڑھیں جو اسلام کے حوالے سے جو کیا، جیسے میں نے کہا کہ آپ کو احادیث تو آج بہت مل جاتی ہیں، کہ مل جائیں گے آپ کو، احادیث بھی مل رہی ہیں، روایتیں بھی مل رہی ہیں، اور انہی روایتوں میں، انہی احادیث میں، انہی واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا تھا تو اس کی 2 نقول ہوتی تھی۔ ایک نقول جو ہے وہ مرکز میں، یعنی جہاں آپ کی خلافت کا صدر دفتر ہے وہاں پر آ کر جمع کی جاتی تھی، کابینہ، ہاں، وہاں پر ایک کاپی جمع ہوتی تھی۔ تو جتنے فیصلے ہوئے، 10 سال سے زیادہ آپ کی حکومت رہی ہے، تو کہاں ہے ان فیصلوں کی کاپیز؟ نہیں، تو آپ کو یہ کاپیز نہیں ملتی جس سے انقلاب آتا ہے۔ یعنی یہ وہ لاز ہیں جو آپ کو ملتے ہیں یورپ کے اندر، جس میں عمر لاز کے نام سے، فرانس کے اندر وہ لاز ابھی بھی چل رہے ہیں عمر لاز کے نام سے۔ تو وہ لاز کیوں نہیں بتاتے آپ ہمارے کو صحیح کہ بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے قوانین، آئینی قوانین پیش کیے؟ جس کو اسلام کا جو پیک کا دور شروع ہوا ہے وہ حضرت عمر فاروق اللہ کا دور ہے نا، جہاں پہ زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ تو اس دور کے اندر آئینی قوانین کیا تھے، سوشل رولز کیا تھے، جس سے یہ معاشرہ، جہاں سے یہ کرپشن ختم ہو جائے گی۔ آج ہم کرپشن کو رونا رو رہے ہیں، ہم نے بھی کرپشن کو بیان کیا جہاں تک ہم سے ہو سکا، لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ تو حل تو یہی ہے کہ ہمارے پاس جو آئیڈیل دور ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت مسلمہ کا جو حکومت کا دور ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں پھر وہ سوشل قوانین کیا تھے جس کی وجہ سے زکوٰۃ دینے والے تو تھے، لینے والے نہیں تھے، جس پہ آپ نے کھڑے ہو کر کیا تھا کہ دجلہ اور فرات کے درمیان اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ عمر ہوگا۔ یعنی اپنے آپ کو انہوں نے کہا میں ذمہ دار ہوں گا۔ تو لوگ صرف انسانوں کی بھوک کی بات کر رہے ہیں، آپ نے تو انسداد بے رحمی حیوانات اس کا ادارہ جو ہے وہ پہلے قائم کر کے دکھا دیا نا کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے گا تو ذمہ دار کون ہوں؟ میں ہوں، یعنی ان کی بھی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یار اتنا گولڈن دور تھا تو اس کو کیوں نہیں ڈسکرائب کر رہے ہم لوگ؟ بتائیں نا خدا کے واسطے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے قوانین نافذ کیے تھے، کون سے قوانین تھے، انہی اسلامی قوانین کو امپلیمنٹ۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یار اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے، اسلامی سلطنت قائم ہونی چاہیے، سب کھڑے ہو کے بولتے ہیں، ہمیں بھی بول رہا ہوں، وہاں بھی بول رہے ہیں۔ آج آ کے کھڑے ہو جائے امریکہ بہادر آپ کے پاس آ جائیں، بولے یہ لو بھائی تمہارے پاس یہ تمہارے ملک کی چابی، آج سے ہم نے سب کچھ ختم کر دیا، اب اسلامی قانون نافذ کر لو، اپنے حساب سے سیٹنگ کر لو۔ تو سب سے پہلے سوال یہ آئے گا کہ بھائی بینک میں جو ہے وہ سود، بینک کا سود تو حرام ہے، بینک میں نوکری کرنا حرام ہے، تو یہ میں اپنا پیسہ کہاں رکھوں؟
जवाब देंगे आप? तो ये इस्लामी कानून जो नाफिज करेंगे तो कौन सा कानून नाफिज करेंगे? चोर की सजा हाथ काटना है तो मालिकी सिस्टम के तहत काटेंगे आप, शाफई मसलक के हिसाब से काट रहे हैं या असना अशीर हिसाब से काट रहे हैं? आप कौन से कवानीन नाफिज करना चाहेंगे? ज़कात कौन सी नाफिज करना चाह रहे हैं? नमाज कौन सी पढ़ाना चाह रहे हैं? आपके पास कोई तैयारी है इस्लामी कानून नाफिज करने की? अच्छा, ये तो हो गई इबादत। अब इबादत को हटिए, अब आप माशियात के ऊपर बताइए। वो कहेगा कि ये बराबर में भूखा है, बेवा है, कोई करने वाला नहीं है, इसके 4 बच्चे हैं। अब ये बताइए कि क्या करेंगे आप? आप बोलेंगे जी इसको जो है हम खाना देंगे, सब कुछ करेंगे। आपने 1 खाना दिया, 2 खाना दिया, तो ये जो इतनी आबादी है पाकिस्तान यानी कराची की 3 करोड़ आबादी तो कराची की है, बाकी जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो अगर 2-3 करोड़ वो लगा ले तो 5-6 करोड़ की आबादी कराची की है। तो इस 5-6 करोड़ में से 1-1.5 करोड़ आदमी ऐसे होंगे जो स्टेब्लिश हैं, बाकी तो सारे वही है ना। तो कितनों को खिलाओगे आप? नहीं खिला पाओगे, तो मतलब फेल हो गया। इस्लामी निज़ाम क्या कहता है? तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी भाई? ज़कात लेने वाला कोई नहीं। हाँ, यानी 10 साल के दौरान इतना बड़ा इनकलाब आ गया कि ज़कात देने वाले हैं, ज़कात लेने वाला नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर फैमिली जो है वो वेल इस्टेब्लिश्ड है, हर फैमिली वेल इस्टेब्लिश। आप ही का दौर हुकूमत है जहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर कायम किया गया, यानी साइंस की तहकीकाती इदारा जो है सबसे पहला दुनिया में जो कायम किया सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कायम किया। बैनुल अक़वामी तक़ाबुल अदियान उसका इदारा कायम हुआ सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। इंसदाद बहरेमी हवानात कायम किया सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। बेशुमार चीज़ है ना। गवर्नरी का सिस्टम अगर नाफिज हुआ तो कहाँ पर किसने किया? तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी आदत है कि वो गश्त करते हैं, अहवाल जानते हैं, तो एक बुढ़िया के कर पता चलता है कि वो भूखी है, परेशान है, तो वो आप उसके पास पहुँच कर तो गालियाँ दे रही है, बुरा भला कह रही है कि खलीफा वक्त को। क्यों बुरा भला कहती हो? कहने कि वो उसको हमारे हाल का पता ही नहीं। तो आपने कहा कि भाई तुम इतनी दूर रहती हो, सब कुछ है, तो खलीफा वक्त को कैसे पता चलेगा कि तुम इतने जंगल में और तुम जो है वो भूखी हो, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं? उस बुढ़िया ने कहा कि जब इतनी दूर आकर वो किसी का हाल नहीं पूछ सकता तो इतनी दूर पर हुकूमत करने का भी इसको कोई हक नहीं। जब नहीं कर सकता तो इतनी दूर पर तो हुकूमत करने का कोई हक नहीं। तो आपने उसी वक्त फिर क्या किया? गवर्नरी सिस्टम कायम किया कि हर इलाके में गवर्नर्स बनाए ताकि वो जाकर खबरगिरी करते रहें, कोई परेशान हाल ना हो। आज यहाँ कितने लोग हैं जो बेचारे जिनको पता नहीं। यार सिंध के अंदर आप बैठ के चले गए, ये बड़े बड़े सिंध के चोर डाकू जो बने हुए बैठे हुए यहाँ पर बड़े बड़े, तो इनके अपने गांव में कितने लोग मर जा गए, कुत्ते के काटने से मर गए, वो गंदा पानी पीने से मर गए, किसी को पता है? लेकिन बंद कर बैठे हुए ना। ये करप्शन कैसा खत्म होगी? जब तक आपको वो स्टडी नहीं हो हमारे पास कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर कौन सी हिकमत अप्लाई गई, जब तक हमें नहीं पता हो कि नमाज से मदद कैसे ली जाती है, जब तक इमाम मस्जिद को नहीं पता हो कि मेरा पेश इमाम बनाने का मतलब अल्लाह ताला ने क्या रखा है, मुझे मेहराब के अंदर क्यों खड़ा कर रहा है, मुझ पर क्या जिम्मेदारी आयद है, बहैसियत इमाम मस्जिद मुझ पर क्या जिम्मेदारी आयद है। एक इमाम मस्जिद बेचारा इतना ही समझता है कि मेरे पर सिर्फ ये जिम्मेदारी आयद है कि मैं मस्जिद की सफाई सुथराई करूं और मस्जिद में नमाज पढ़ाऊं 5 टाइम, बस नहीं। तो इमाम मस्जिद की क्या जिम्मेदारी है? जब उसको पता चलता है ना तो फिर आप देखोगे फिर ये इनकलाब आना शुरू होता है। तो जो इकबाल वो उसने कहा ना अकबर इलाहाबादी ने कि अफसोस के फिरौन को कालिज करना सूझी, क्यों कत्ल पे बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी, क्योंकि वो कहते हैं कि जब ये कॉलेजों में जाएगा तो जहनी कत्ल कर देंगे। आपका जहन ख़त्म कर दिया तो आपकी सोच और फिक्र के जाविये अगर मुड़ गए तो क्या हुआ? इनकलाब खुद ब खुद रुक जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। एक देखो ना काफिला चलता है, चूटियाँ चल रही, आप बीच में ऐसे लकीर काट दो, वो बेचारे फिर दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, उनका डायरेक्शन मुड़ जाती है। तो हमारे साथ भी अलविया क्या, हम भेड़ चाल चल रहे होते हैं। हम सब भेड़ चाल का मतलब पता है आपको? नहीं, वो भेड़ चाल ये मुहावरा बना क्यों है कि आप कभी भी जाओ जंगलों में भी देखो तो देखो भेड़ें चलती रहेंगी, सीधा चलती रहेंगी। अचानक से किसी एक भेड़ को जो है ना एकदम यूँ खड़े हुए यूँ देखना शुरू करेगी, तो जो पीछे जितनी भेड़ होती है वो भी रुक जाती है, फिर वो भी यूँ करके देखना शुरू कर देती है।
اس کو کہتے ہیں، اسی لیے مثال کیا دیتی ہے، بھیڑ چال، یعنی پیچھے والوں کو پتہ نہیں کہ آگے والے کیوں رکی ہے یا وہ کیوں مڑ گئے، بس دیکھا وہ مڑ گئے تو ہم بھی مڑ گئے. ہم بھی کیا کرتے ہیں، صرف بھیڑ چال چلتے ہیں. ہم یہ تدبر نہیں کر رہے کہ یہ نماز، یہ قرآن، جیسا پہلے بھی آپ نے سنا ہے، یہ قرآن جو ہے وہ پڑھنے والی، قرآن کا مطلب کیا ہے، پڑھے جانے والی کتاب. قرا سے نکلا، اقرا پڑھ. قرآن پڑھے جانے والی، سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب کیا ہے، وہ قرآن کریم. تو بس صرف پڑھے جا رہے ہیں. ارے بھائی، پڑھنے کا مطلب یہ نہیں رکھا قرآن کریم. اسی قرآن کا ہے نا، قرن. قرن کس کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں. یہ قرآن وہ ہے جو آپ کو زمانے کا عرفان دیتا ہے. قرن اولا، قرن یہ، قرن وسطیٰ. تو قرن کا مطلب کیا ہے، زمانہ. قرن سے قرآن ہے. یہ قرن یعنی قرآن جب تک آپ کو زمانے کا عرفان نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن کو صحیح نہیں پڑھا. پھر وہ وہی بات ہے کہ آپ کو جرمنی تو پڑھنا آتی ہے، وہ جرمنی میں لکھا ہوا ہے کہ باہر کرفیو لگا ہوا ہے، کوئی نکلے گا تو گولی مار دی جائے گی. اب آپ نے پڑھ تو لیا لیکن اس نے جو پڑھا ہے اس کا مطلب نہیں پتا. پھر آپ باہر نکلے، آپ کو گولی مار دی گئی. آپ نے بولا میرے ساتھ کیا ہوا؟ تو بولا بھائی اخبار میں آ تو گیا تھا. ارے اخبار میں تو لکھا، تو کیا پڑھا تھا سمجھ میں آیا تھا؟ نہیں سمجھ میں تو نہیں آیا تھا، پڑھ لیا تھا. تو پھر بھگتو. اب آپ نے پڑھ تو لیا. تو قرآن پڑھے جانے والی کتاب کا مطلب کیا ہے کہ صرف پڑھ کر آپ نے رکھ لیا، جب تک وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو اگر یہ پتہ ہی نہیں کہ مجھے اس سے کرنا کیا ہے تو پھر وہ پڑھے جانے والی کتاب نہیں. قرآن وہی، یعنی قرآن کی تلاوت وہی تلاوت قرآن ہے جو آپ کو زمانے کے عرفان دے، جو آپ کو بتائے کہ اب اس دور کا ارادہ اللہ کا کیا ہے، اللہ اپنی چال کیسے چلے گا. تو سمجھیں کہ آپ نے قرآن کو پڑھا. تو باقی گفتگو کو یہاں مکمل کریں. کوشش ہم یہ کریں گے کہ اگلی نشستوں سے انشاءاللہ العزیز پھر ہم جو اسلام کے جو یہ اراکین ہیں ان کے اوپر تفصیل سے ڈسکس کریں کہ قرآن نے جو ہم کو ڈیفائن کیا یا اولیاء اللہ نے جو اس کو بیان کیا ہے، تو ہم اپنی سمجھ، اپنی استطاعت کے حساب سے اس کو پڑھیں تو صحیح کہ صلاۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے. بالآخر اس کے بعد جو ان سب کا ماخذ یا جو ان سب کا محافظ جہاد، جو جہاد ہے وہ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ہمارے دماغ کے سوتے کھلتے ہیں تو ہم کچھ کریں نہ کریں، لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ اللہ پاک کا یہ کھول دیتا ہے. یہ چیزیں آپ آگے موو کرتے ہو تو آنے والی نسلیں جو ہیں شاید اللہ تعالیٰ ان سے انقلاب لے لے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے بیان کیا، جو ہم نے پیش کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اللہ تعالیٰ جو اس کو پیش کرنے میں ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی تیری اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں معافی کے خواہش کریں. اللہ پاک معاف فرما. اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے، اللہ تعالیٰ اس محفل کی رحمت سے ہم پر بھی رحم فرما. دعا فرمائے ہمارے عزیز و قارب میں سردار حامد نواز صاحب کے داماد ہیں، وہ سخت علیل ہیں اور آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں. ڈاکٹر نے ان کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے بھی آسانی کے معاملات فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. برابر میں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بھی کافی ذلیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ نصیب فرما. اللہ پاک اس محفل میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائیں کہ ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رحم فرما، کرم فرما، بخشش فرما، ہمیں معاف فرما. اللہم اعزت الاسلام والمسلمین، اللہم حفظنا وانت خیر الحافظین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین. یا رحمان یا رحیم یا کریم استغفر برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ براشی زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.